الله خيرا. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توفیق الہی سے ہم نے ابھی گفتگو میں حج کے فضائل کے متعلق کچھ باتیں سنی. اب جو مسلمان مومن ان فضائل کو جان لے، انہیں سمجھ لے، پہچان لے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں نے بھی حج کرنا ہے اس طرح جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو آیا وہ کون سا طریقہ ہے، کیا راستہ ہے، قرینہ ہے، سلیقہ ہے جس کے ذریعے میرا حج وہ ہو کہ حج مبرور کہلائے. اور حج مبرور یعنی وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول و منظور ہو جائے. انشاءاللہ اشارات کی زبانی حج کے طریقے کو سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ حج پر مشقت عبادت ہے. اس میں کوئی یہ سمجھے کہ پھولوں کی سیج ہے، آرام سے بالکل آسانی سے تمام معاملات وہ ہو جائیں. حج بیت اللہ کے اندر کے معاملات، عرفات، مزدلفہ، مینا کی باتیں آسانی سے ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں. لوگ 15-15 20-20 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ دے کر فی فرد جاتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر مشکل ہے، تھکن کا سامان تیار ہے، جد و جہد کا میدان کھلا ہے، اور کوئی بات بھی پلک جھپکنے میں نہیں ہوتی ہے. طواف کرنے جائیں تو لوگوں کو ایک ایک طواف یعنی 7 چکروں کے لیے کتنے کتنے گھنٹے لگتے ہیں، بسا اوقات آدھا دن، اور بسا اوقات یہ بھی کہ پورا دن اسی کی نظر ہو جاتا ہے. تو جس نے جانا ہے وہ یہاں سے یہ سوچ سمجھ کر جائے کہ عبادت پر مشقت ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جس کا حج قبول ہو گیا توفیق الہی سے وہ جنت میں داخل ہو گیا. نتیجہ یہ ہے. اب عقل مند جد و جہد اور نتیجے کو ترازو میں تولے، کون سا سودا سستا ہے؟ کیا اتنی جد و جہد یہ 5-6-7 دن کی ہمارے لیے مہنگی ہے کہ اس کے بدلے ہمیں جنت مل جائے؟ ہرگز نہیں. آئیے حج 3 قسم کے: حج تمتع جس میں پہلے عمرہ پھر احرام کھول دیا جاتا ہے اور حج کے پہلے دن 8ویں ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنا جاتا ہے، یہ حج تمتع. حج قران جس میں عمرہ و حج کی اکٹھی نیت کی جاتی ہے، اور حج افراد جس میں صرف حج کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے افضل حج حج تمتع ہے، اور آئندہ برس اگر موقع ملا تو حج تمتع کیا جائے گا، تو لہٰذا ابھی ہم حج تمتع کے احکام سنتے ہیں کہ آج کل غالباً سب ہی حجاج حج تمتع کرتے ہیں. اور وہ کیا
کہ اپنے ملک سے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں۔ تمام باتیں جو احرام کی وجہ سے ان پر حرام تھی، منع تھی، ان کی اجازت مل گئی۔ 8ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی مینا والے دن وہ دوبارہ احرام پہنتے ہیں اور حج کے اعمال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس میں قربانی ساتھ نہیں لے جانا پڑتی، بلکہ وہیں سے قربانی خرید کر، اور آج کل جو ٹوکن کا ایک سلسلہ ہے وہ لے کر حج کی قربانی ادا کر دی جاتی ہے۔ پہلی بات، احرام کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ احرام کی وجہ سے انسان پر ایسی بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے اس پر حلال تھی۔ اور اس احرام کی عمرہ حج کی حکمت کیا ہے؟ کہ انسان متقی بن جائے، گناہوں سے دھل جائے، خطاؤں سے پاک ہو جائے۔ احرام پہننے اور اس کی نیت سے پہلے جو مسنون ہے کہ ناخن تراش لیے جائیں، مونچھیں منڈوا لی جائیں یا کٹوا لی جائیں، بغل کے نیچے بال وہ اتار لیے جائیں، اور اسی طرح انسان کی شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہیں ان کی صفائی اچھے طریقے سے کر دی جائے۔ ہاں، داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا، یا مونچھوں کے ساتھ داڑھی کو بھی ذبح کر دیا کہ میں عمرے حج پہ جا رہا ہوں۔ داڑھی کو معافی رکھے، معاملہ صرف مونچھوں تک ہے۔ اس کے بعد احرام سے پہلے غسل ہے، اس کا کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں، مستحب ہے۔ ہاں، جو بیمار خواتین ہیں جنہیں ماہانہ بیماری کا سامنا ہے، وہ بھی توفیق الہی سے یہ غسل کرے گی، واجب نہیں لیکن مستحب ہے۔ تیسری بات کہ مرد حضرات احرام پہننے سے پہلے خوشبو کا استعمال اپنے بدن پر کر سکتے ہیں، کپڑوں پر نہیں، بدن پر، سر پر، ہاتھوں پر، چہرے داڑھی پر کر سکتے ہیں لیکن کپڑوں پر نہیں۔ دوسرا نقطہ، احرام کی کیا کیفیت ہے؟ احرام 2 چادروں پر مشتمل ہے، ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے۔ اس میں سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر اچھی بات یہ ہے کہ چادریں سفید ہوں، اگر میسر نہ ہو تو دوسرے رنگ کی چادریں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک خواتین کے احرام کا تعلق ہے، خواتین کے احرام کے لیے کوئی خاص رنگ، لباس اور کیفیت نہیں، ان کے جو عام کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ ہاں، خواتین نے نقاب جو عام حالات میں حجاب کے لیے کرتی ہیں وہ نہیں کرنا، اور نہ ہی دستانے گلوز پہننے ہیں۔ جرابیں وہ پہن سکتی ہیں، لیکن غیر محرموں کی موجودگی میں حالت احرام میں بھی انہوں نے اپنے چہرے کو چھپانا ہے کہ سر کے اوپر سے اوڑھنی کو ایسے گرا لیا جائے کہ غیر محرموں سے چہرہ چھپ جائے۔ تیسری بات، احرام اب پہن لیا ہے، اس کے لیے کوئی خاص نماز نفل رکھتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ضروری ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد احرام پہنا جائے۔ جب بھی وقت ہو اور جب بھی میسر ہو انسان احرام پہن سکتا ہے۔ اب احرام پہن لیا، اب اس کے بعد عمرے کی نیت کرنی ہے۔ ہم حج تمتع کو سن رہے ہیں، عمرے کی نیت کرنی ہے تو اس میں جو الفاظ کہنے ہیں، اللہم لبیک عمرۃ عنی، اے اللہ میں آپ کی پکار پر، آپ کے بلانے پر یہاں آیا ہوں، تو یہ عمرہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر کسی اور کی طرف سے عمرہ ہے تو پھر اس کا نام لینا ہے کہ اللہم لبیک عمرۃ عن فلان،
इसके अलावा जितनी इबारतें हमारे यहाँ मौजूद हैं कि मैंने इसकी नीयत की, मैं इसका इरादा करता हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं। इहराम के लिए कोई ख़ास जूती नहीं है, हर जूती इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, उसमें ये पाबंदी करनी है कि जूती ऐसी हो जो टखनों को ना ढांपे, टखनों से नीचे नीचे हो, तो इस तरह की हर जूती इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद अब तलबिया को पुकारना है, और तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्दों ने इसे बुलंद आवाज़ से पुकारना है। इज्तिमाई तौर पर पुकारने की कोई दलील नहीं है। हाँ, अगर इत्तेफाक से आवाज़ें मिल जाएं तो कोई कबाहत नहीं, लेकिन बतौर ख़ास इज्तिमाई तौर पर बुलंद आवाज़ से तलबिया, इसका पुकारना सुन्नत में मौजूद नहीं है। ख़वातीन ने भी तलबिया पुकारना है, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी रहे कि वो सिर्फ खुद सुन सकें, मर्दों तक उनकी आवाज़ ना पहुँचने पाए। चौथा नुक्ता ये है कि जब इहराम पहन लिया, नीयत कर ली, इहराम में दाखिल हो गए, तो अब किन चीज़ों की ममानियात है? खुशबू, पहली चीज़ खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरी, शिकार वो नहीं करना। तीसरी, अपना निकाह या किसी और का निकाह नहीं करना। चौथी, के निकाह के बाद मियाँ बीवी के मिलाप की जितनी बातें हैं उन तमाम से, हत्ता कि ऐसी गुफ्तगू से भी अपने आप को महफूज रखना है जो मिलाप का सबब, उसकी वजह दरवाज़ा और दरीचा बन सके। पांचवा नुक्ता यह है कि इहराम में हमारे लिए क्या आसानियां हैं। ये बात तवज्जो से सुनिएगा कि बहुत से हज उम्रा करने के लिए जाने वाले बेचारे चूँकि अहकामात से नाबलद होते हैं, लिहाजा वो कदम कदम पर पूछते हैं, परेशान होते हैं कि ये किया इस पर दम तो नहीं, ये किया इस पर फिदिया तो नहीं, ये किया इस पर कफ़ारा तो नहीं। सुन लीजिए कि क्या क्या आसानियां हैं, मोटी मोटी चंद बातें। पहली बात कि मीक़ात से पहले भी हम इहराम पहन सकते हैं। नीयत मीक़ात पर करनी है, जिस तरह कि हमारे यहाँ लोग इस्लामाबाद से जाते हैं, यहाँ एयरपोर्ट पर वो इहराम पहन सकते हैं। हाँ, जब जहाज़ में ऐलान हो कि जहाज़ अब मीक़ात के ऊपर से गुज़र रहा है तो नीयत उस वक्त करनी है, लेकिन आसानी के पेश नज़र वो इहराम यहाँ एयरपोर्ट से पहन सकते हैं। दूसरा ये कि इहराम करते वक्त इंसान शर्त कर ले। क्या शर्त? कि अल्लाह, अगर मुझे कोई उज़र हुआ, कोई मुश्किल दरपेश हुई, तो मैं इहराम को खोल दूंगा। जो इहराम करते वक्त ये शर्त कर ले, अल्लाह न करे कोई मुश्किल आए, मुसीबत आए और उसके लिए इहराम में रहना मुश्किल हो, तो वो इहराम खोल दे, उसकी पाबंदियों से आज़ाद हो जाए और उस पर कोई कफ़ारा, कोई फिदिया नहीं है। तीसरी बात, इहराम में दाखिल होने वाला गुस्ल कर सकता है। गर्मी है, उसे गुस्ल की ज़रूरत है, उस पर कोई हर्ज नहीं। चौथी बात, अपने सर में और बदन के किसी भी हिस्से पर ज़रूरत के वक्त, हाजत के वक्त खारिश कर सकता है। छठी बात, इहराम की चादरें गंदी हो जाएं, उन चादरों को वो तब्दील कर सकता है, धो सकता है, उन्हीं को दोबारा पहन सकता है या उन्हें तब्दील कर सकता है। सातवीं बात, धूप है, छतरी, उसका सहारा ले सकता है, साइबान के नीचे आ सकता है, छत के नीचे पनाह ले सकता है। आठवीं बात, और ये बहुत ज़रूरी है, जो जाहिल हो या भूल चूक का शिकार हो जाए या मजबूर हो जाए
اور اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو احرام کے منافی، تو یہ اللہ کی طرف سے آسانی، اس پر کوئی کفارہ فدیہ نہیں ہے۔ ہاں جو جان بوجھ کر کرے اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو بھول جائے، جو علم نہ رکھنے والا ہو، یا جو کچھ کرنے پر مجبور کر دیا جائے اور وہ کر لے، تو انشاءاللہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ نویں بات، آنکھوں کا علاج ہے، ڈراپس وغیرہ ہے، قطرے، وہ انسان بوقت ضرورت ڈال سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ نویں بات، حالت احرام میں کسی آپریشن کی، سرجری کی ضرورت پڑ گئی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو وہ کروا سکتا ہے، اس کا احرام پر کوئی اثر نہیں۔ تو یہ چند موٹی موٹی آسانیاں جو احرام کی حالت میں ہماری شریعت نے بطور رخصت ہمیں عطا کی ہیں، ہم انہیں پیش نظر رکھیں گے تو اللہ کے فضل سے بہت اطمینان اور سکون محسوس کریں گے۔ پانچواں نقطہ کہ اب جب احرام کے بعد مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ میں قدم رکھا، تو اس وقت سنت ہے کہ اگر گنجائش ہو اور انسان کے بس میں ہو تو دوبارہ غسل کر لیا جائے۔ ہاں اگر حالات موافق نہیں، بندے کے بس میں نہیں، تو کوئی ضروری نہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ دوبارہ غسل کر لیا جائے۔ دوسری بات کہ جب انسان بیت اللہ میں داخل ہو کر کعبۃ اللہ کو دیکھے، نظر پڑے، تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اشارہ کرے۔ تیسری بات کہ جب کعبۃ اللہ کو دیکھے تو یہ دعا کرے جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ آپ سلام ہیں، آپ کی طرف سے سلام ہے، پس ہمیں سلام کے ساتھ خوش آمدید۔ تو یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد طواف کے لیے جب بندہ پہنچے تو حجر اسود کے بالمقابل جو لائن لگی ہے مطاف صحن کے آخر تک، اس کے برابر کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف کا آغاز کرنا ہے، اور اس سے پہلے اپنے دائیں کندھے کو برہنہ کرنا ہے، ننگا کرنا ہے کہ چادر کندھے کے نیچے سے گزارنی ہے، جبکہ بایاں کندھا وہ اسی طرح مستور رہے گا تو اس پر احرام موجود ہے۔ بعض لوگ میقات پر احرام باندھنے کے فوراً بعد ہی کندھا ننگا کر لیتے ہیں، اب سردی ہے، گرمی ہے، وہ بیچارے مشکل میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ طواف کی ابتدا کرتے وقت کرنا ہے۔ دوسری بات کہ طواف جب شروع کیا تو پہلے 3 چکر وہ پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے لگانے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت ہے۔ یہ کندھے کا پورے طواف میں برہنہ رکھنا یہ سنت، لیکن یہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا یہ صرف پہلے 3 چکروں میں ہے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ ہم نے پہلے سنا کہ حجر اسود اس کا بوسہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس کے لیے جو مشقت ہے، مار کٹائی ہے، دھکم پیل ہے، تو تکار اور بہت کچھ، اس لیے مسلمان بھائیوں کو اذیت دینے سے بچنے کے لیے اگر دور سے چکر کی ابتدا کرتے وقت، ابتدا میں بھی اور ہر چکر کی ابتدا میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کر دیا جائے تو وہ ہی کافی ہے۔ اور آج کل چونکہ حجر اسود پر خوشبو بھی لگی ہوتی ہے تو لہٰذا اسے ہاتھ لگانے یا بوسہ دینے سے پرہیز کرنی ہے۔ رکن یمانی جو ہے، جو حجر اسود کے بالمقابل دوسری جانب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ہے اگر اس پر خوشبو نہیں، اور اگر ہاتھ نہ لگا سکے تو پھر اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں، پھر اسی طرح جس طرح چکر لگا رہے ہیں اسی طرح گزر جانا ہے۔ طواف میں
بندہ عربی میں، اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، جو زبان ہے اس میں دعائیں کر سکتا ہے۔ کوئی خاص دعا نہیں کہ لوگ بیچارے لاکھوں خرچ کر کے وہاں چکروں کی دعاؤں میں پڑھ کر چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جو دل کی خواہش ہے، جو روح کی فریاد ہے، جو من کی تمنا ہے، وہ بندہ وہاں اللہ سے مانگے۔ لکھی ہوئی دعاؤں کو بلا سمجھے سوچے پڑھنا، ترجمہ آتا نہیں، مفہوم کا پتہ نہیں، تو بیکار سی بات ہے۔ ہاں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا سنت سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سنت سے ثابت ہے۔ طواف کے دوران وقت ضائع کرنا، دائیں بائیں دیکھنا، فضول گوئی، نظر بازی، یہ ساری باتیں سعادت سے محرومی کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد 7 چکر مکمل ہوئے، اب انسان مقام ابراہیم کی طرف، جو بالکل کعبۃ اللہ کے پڑوس میں اور ملتزم کے بالکل سامنے ہے، اس طرف رخ کرے، یہ پڑھتا ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ۔ وہاں 2 ہلکی سی رکعتیں طواف کی پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ وہاں جگہ ملے بہتر ہے، وہاں نہ ملے پورے حرم میں جہاں جگہ ملے وہاں ان 2 رکعتوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ پورے حرم میں جگہ نہ ملے، حرم کے باہر جہاں جگہ ملے ان 2 رکعتوں کی ادائیگی توفیق الہی سے ہو سکتی ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کعبۃ اللہ کے باقی جو 2 کونے ہیں، جنہیں رکنان یمانیان کہ وہ یمن کی جانب ہے کہا جاتا ہے، انہیں رکنان شامیان، انہیں نہ چھونا ہے اور نہ گزرتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے بالمقابل جو دوسرے 2 کونے رکنان شامیان، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے نہ اشارہ ہے، نہ چھونا ہے اور نہ ہی بوسہ ہے۔ اس کے بعد طواف ختم ہوا، اس کی رکعتیں ادا کی گئیں، اور ہاں، 2 رکعتوں کی ادائیگی سے پہلے اپنے اس دائیں کندھے کو ڈھانپ لینا ہے جو طواف میں ہم نے برہنہ کیا تھا۔ دونوں کندھوں کو ڈھانپ کر پھر توفیق الہی سے طواف کے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد سعی کا مرحلہ ہے۔ 2 رکعتوں کی ادائیگی کے بعد صفا کی طرف نکلنا ہے، اور جب صفا کے قریب پہنچنا ہے تو اس وقت سورہ بقرہ دوسرے پارے اس کے 3 صفحے پر جو آیت کریمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پڑھتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر، جہاں لوگ تھوڑی سی بلندی پر چڑھائی پر چڑھتے ہیں، وہاں چڑھنا ہے اور کہنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی۔ صفا کی پہاڑی پر جتنی بساط ہو چڑھنا ہے، اس کے بعد کعبہ رخ ہونا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے درمیان بندے نے اپنی دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ اس کے بعد صفا سے اترنا ہے، مروہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ مروہ پہنچے، وہاں بھی قبلہ رو ہو کے دعا مانگنی ہے۔
پھر صفا کی طرف، پھر مروہ، اس طرح 7 چکروں کو پورا کرنا ہے۔ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا، تو 7 چکروں کی انتہا کہاں ہوگی؟ مروہ پر۔ بعض جو پہلے پہل جاتے ہیں اور انہیں احکام کا پتہ نہیں ہوتا، وہ دوہرے چکر کو ایک چکر سمجھتے ہیں، تو 14 چکروں کے بعد جو کمزور ہیں وہ بیچارے وہی گرے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ تو احکامات کا علم ہو تو انسان کو آسانی رہتی ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہے کہ درمیان میں جو دونوں جانب سبز لائٹس لگی ہوئی ہیں وہاں تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا یا بھاگنا ہے، خواتین کے لیے نہیں، مرد حضرات کے لیے، کہ خواتین کے اس طرح بھاگنے سے بے پردگی، بے حجابی کا خدشہ ہے، تو مردوں نے بھاگنا ہے۔ اور اس کے درمیان جو دعا معصور ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا پڑھنی ہے۔ مردوں نے بھاگنا ہے، خواتین نے نہیں بھاگنا۔ ان 7 چکروں کو پورا کرنے کے بعد مرد حضرات کے لیے یا سر کے بالوں کو پورا منڈوانا یا ترشوانا، منڈوانے والے کے لیے 3 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے، جبکہ بال ترشوانے والے کے لیے 1 دفعہ کی ہے۔ خواتین نے مردوں کی نگاہوں سے اوجھل جگہ پر یا اپنی رہائش پر جا کر 1 پوٹے کے برابر اپنے سر کے بالوں کو پیچھے سے اتارنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد عمرہ مکمل ہوا اور انسان احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوا۔ اب ذی الحجہ کی 8 تاریخ حج کے ابتدا کا یہ دن ہے، حج کی ابتدا کا یہ دن ہے۔ اس دن جہاں کوئی ہے، مکہ میں ہے یا مینا میں ہے، تو اس نے وہیں سے احرام پہننا ہے۔ خواتین کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے، وہ انشاءاللہ بعد میں الگ سے بات ہوگی۔ 8 تاریخ کو کوئی مکہ میں ہے، مینا میں ہے، اس نے وہیں سے احرام پہننا ہے اور حج کا تلبیہ پکارنا شروع کرنا ہے، اللہم لبیک حجۃ عنی، اے اللہ میں آپ کے بلانے پر اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اگر کسی اور کی طرف سے ہے تو اس کی طرف سے اس کا نام لے کر یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مکہ میں ہے تو زوال سے پہلے اس نے مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مینا میں نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان کے اوقات میں، جمع کر کے نہیں، ان کے اوقات میں لیکن قصر کر کے، مختصر کر کے ادا کی جائے۔ 9ویں دن جو عرفات کا دن ہے، اس دن فجر کی نماز مینا میں ادا کرنی ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف نکلنا ہے، سارا راستہ تلبیہ، تکبیرات، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ امام کا خطبہ زوال کے بعد ہوگا اور خطبے کے بعد ظہر و عصر 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کر کے ادا کی جائے گی۔ خطبہ سننا جو جا سکے ٹھیک ہے، نہ جا سکے تو اپنے اپنے خیموں میں زوال کے بعد لوگ 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر و عصر کو قصر کر کے پڑھ لیں۔ عرفات میں جبل رحمت پر جانا ضروری نہیں، جو جہاں ہے وہیں وہ ٹھہرا رہے۔ اور اب یہ دعا کا دن ہے اور وقوف عرفات حج کا سب سے بڑا رکن۔ اب جو سب سے بڑی عبادت کہ غروب آفتاب تک انسان دعا میں مصروف رہے، قبلہ رو ہو، اپنے ہاتھوں کو بلند کیے رکھے اور اللہ سے جو مانگ سکتا ہے وہ مانگتا رہے۔ اور اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا
बारी ताला वक़ूफ़ अराफात करने वाले हाजियों पर अपने फरिश्तों की महफिल में फ़ख्र करते और उनकी मग़फ़िरत का ऐलान करते। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दुआ यौम अराफात की दुआ और सबसे बेहतरीन बात वो जो मैंने और दूसरे नबियों ने कही, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़िक्र का तज़किरा फरमाया। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद इंतहाई इत्मीनान सुकून से मुज़दलिफ़ा की तरफ निकलना है। रास्ते में तलबिया अल्लाह का ज़िक्र पुकारते जाना है। अब मगरिब का वक्त हो चुका, आफ्ताब गुरूब हो चुका, इशा का वक्त हो गया, रात 11, 12, 1 बज गया, मगरिब नहीं पढ़नी। मगरिब पढ़नी है मुज़दलिफ़ा पहुँचकर, और वहाँ मगरिब और इशा को एक अज़ान और 2 इक़ामतों के साथ कसर करके अदा करना है। चूँकि दिन भर की थकन है, इस रात तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि दोनों नमाजें अदा करके सो जाना है। 10वें दिन फजर की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा करके जब रोशनी हो जाए उस वक्त मिना के लिए निकलना है। हाँ, ख़वातीन, बूढ़े और बच्चों को इजाज़त है कि वो रात के आखिरी पहर रश, हुजूम और तकलीफ से बचने के लिए मिना के लिए रवाना हो सकते हैं। मिना में पहुंचने के बाद जो जमरा कुबरा है, जिसे हमारे आम बड़ा शैतान कहते हैं, उसे 7 कंकरियां मारनी हैं। और कंकरियों का मतलब कंकरियां ही हैं, ईंटें उठाकर नहीं मारनी, कि लोगों को सारा गुस्सा शैतान पर उसी दिन आता है, और कितने ऐसे इधर से ईंट मारते हैं, वो सामने दूसरी तरफ किसी के सर पे लगती और शैतान की बजाय किसी बंदे का खून हो जाता है। गुस्से को काबू में रखें। और कंकरियां जिनकी कोई जगह खास नहीं कि कहाँ से उठानी है, मुज़दलिफ़ा से ले लें, अराफात से ले लें, मिना से ले लें, कोई जगह खास नहीं, कहीं से भी छोटी कंकरियां, पत्थर नहीं, ईंटें नहीं, छोटी कंकरियां, जो कंकरियां होती हैं वो उठानी है। और साथ उस जमरा कुबरा को, जिसे बड़ा शैतान कहते हैं, मारनी है। और एक एक कंकरी उसकी वजह से गुनाह झड़ते, और एक एक कंकरी के बायस रोज़े क़यामत अल्लाह ताला इंसान को नूर से, रोशनी से मुनव्वर फरमाते हैं। अब 10वें दिन के आमाल की जो तरतीब है कि पहले रमिए जमरा कुबरा है, उसके बाद क़ुरबानी है, तीसरा सर के बालों को मंडवाना या तरशवाना है, और चौथा तवाफ़ इफ़ाज़ा हरम में जाकर करना है। ये तरतीब बाकी हो भली बात है, अगर ये तरतीब हुजूम, रश या किसी और उज़र के बायस आगे पीछे हो जाए तो कोई फिदिया नहीं, कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर तवाफ़ इफ़ाज़ा 10 तारीख का तवाफ़ नमाज मगरिब तक ना हो तो उस वक्त फिर नमाज मगरिब के बाद दोबारा एहराम पहन लेना है, और ये एहराम तब उतारना है जब तक कि तवाफ़ इफ़ाज़ा ना हो जाए। ये मसला सुन लीजिए। 10 तारीख को आम तौर पर लोग कंकरियां मारने के बाद और हिजामत करवाने के बाद एहराम उतार कर अपना लिबास पहन लेते हैं और तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए चले जाते हैं। ठीक है, मगरिब से पहले तवाफ़ इफ़ाज़ा हो जाए भली बात है। मगरिब तक अगर वो ना हो और मगरिब के बाद मौका मिले तो फिर मगरिब के वक्त एहराम की हालत में दोबारा आना है, और उस वक़्त तक एहराम में रहना है जब तक कि तवाफ़ इफ़ाज़ा मुकम्मल ना हो। 11वें दिन हमने तीनों जमरात सुगरा, कुबरा, सुगरा, वुस्ता, कुबरा, छोटा, दरमियानी और बड़ा, उन्हें 7-7 कंकरियां ज़वाल के बाद ग़ुरूब आफ्ताब तक मारनी है। और उसमें छोटे जमरा और दरमियानी जमरा को कंकरियां मारने के बाद क़िबला रू होकर लंबी दुआ करनी है। हाँ, जब आखिरी जमरे को मारनी है तो उसे मारने के बाद दुआ नहीं करनी, बल्कि चले जाना है। 12वें दिन भी इसी तरह हमने मिना में ठहरते हुए नमाजों को अदा करते हुए कंकरियां तीनों जमरात को, छोटा, दरमियानी और बड़े को मारनी है, और इसी तरह पहले 2 पर लंबी दुआ करनी है।
13वें दिन जवाल के बाद हमने तीनों जमरात को कंकरियां मारनी हैं, और उसके बाद इजाज़त है कि अगर हम मिनास जी उसके बाद इजाज़त है कि हम मिना को छोड़कर रवाना हो जाएं, तवाफ़ विदा करें, या अगर एक दिन रुकना चाहते हैं तो एक दिन मज़ीद रुक कर क़याम कर सकते हैं। आखिरी चीज़ जो हज से मुताल्लिक है वो तवाफ़ विदा है। तवाफ़ विदा अपने मुल्क रवानगी के वक्त है। जो औरत बीमार हो, महाना बीमारी में मुब्तला हो, उस पर तवाफ़ विदा नहीं है। तवाफ़ विदा के अंदर वो भागना, छोटे छोटे कदम उठाना, वो चीज़ नहीं है। आम कपड़ों में वो तवाफ़ आम चलने की हालत में किया जाएगा, और जो तवाफ़ विदा के बिना निकल गया, उसे पता चला और वो मौजूद है, तो उसे चाहिए कि तवाफ़ विदा के लिए पलट आए और तौफ़ीक़ इलाही से तवाफ़ विदा करे। इस तरह हज तमत्तो, उम्रा और हज, ये तौफ़ीक़ इलाही से मुकम्मल होता है। बारी ताला अपने फज़ल व करम से हमें सुन्नत के मुताबिक तमाम आमाल को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।